سکتے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں, آپ لوگ اپنا پراپرلی دھیان رکھ رہے ہوں گے. اور چونکہ کووڈ کی سیکنڈ ویو چل رہی ہے, آپ کئی جگہ پہ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تھرڈ ویو بھی اس کی آئے گی. بٹ اینی ہاؤ, یہ تو ہماری زندگی کے ساتھ کا ایک حصہ بن چکا ہے, ہم اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سو دا بیسٹ وے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا میکسیمم احتیاط رکھیں, ایسی چیزوں سے بچیں جو کہ آپ کو یہ آپ کے بیک تھراٹ یا آپ کے لنگس کو, ایسی چیزوں کو اثر انداز کر سکے جس سے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو. اور سیکنڈلی اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندے کو تھوڑا سا ایسا لگے نا کہ یہ ڈیزیز مجھے اسٹارٹ ہو چکی ہے, یہ ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے, اس کے سمٹمز آ رہے ہیں, اور بندہ اس کا جتنا زیادہ پریشر لیتا جائے گا یہ اتنی زیادہ بندے پہ افیکٹ ہوتا جائے گا بندہ ایسے, یا بندے کو ایسا فیل ہوگا کہ واقعی مجھے کچھ نہ کچھ اب ہو رہا ہے. سو بیک ٹو دا مین پوائنٹ, آج ہم نے لائیو سیشن اس وجہ سے کنڈکٹ کیا ہے کہ بڑے عرصے سے کچھ چیزیں جو کہ رکی ہوئی تھیں اب وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں, ویزاز لگنے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. بہت سی کنٹریز جو ہیں اپنے کیسز جو ہیں امیگریشن کے اور ویزاز, اسٹوڈنٹ ویزاز اور باقی ویزاز جو ہے ان کو پروسیس کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہمارے پاس کچھ اپرچونیٹیز تھیں فیملیز کے لیے جن کے پاس کم کوالیفیکیشن ہے, جو زیادہ اچھا آئٹس نہیں کر سکتے, اور ان کے پاس ایکسپیرینسز اگر ہمارے ریلیونٹ فیلڈ کا اویلیبل ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس پوری فیملیز کے لیے جاب آفرز اویلیبل تھے کہ جس کو بڑا کوئکلی جو ہے یہ پروسیس ہوگا, اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس آپ ایک کینیڈا کے اندر موجود ہوں گے. تو اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے پوائنٹس جو ہیں, اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا کیا بینیفٹس آپ کو وہاں پہ اس کے بارے میں مل سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جاب آفرز ہیں ہمارے پاس میٹ بچرز کے نا, جس کے اندر ہم میٹ کے بچرز کے اندر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ چکن بچرز کے, جو انڈسٹریل چکن بچرز ہیں ان کے جاب آفرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اینڈ دے آر اونلی اویلیبل فار فیملیز, سنگل پرسنس کے لیے یہ نہیں ہے. اس کی جو ریزن ہے وہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس ہائی اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان میں اس کی ایکویویلنسی بنتی ہے انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایس سی, یہ اس کی ایکویویلنسی ہے. اور آپ کے پاس اوور آل 6 بیڈ موجود ہونے چاہیے. آپ جہاں سے ایکسپیرینس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی فرم وہاں سے آپ کی فرم پراپرلی رجسٹرڈ ہو, جہاں سے آپ ایکسپیرینس لیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں, اور تب سے رجسٹرڈ ہو جب سے آپ تب سے آپ اپنا ایکسپیرینس پرووائڈ کریں جب سے وہ فرم رجسٹرڈ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا سارا کیس جو ہے وہ پروسیس ہو جائے, سارا تھرو ہو جائے, جب آپ کی ویریفیکیشن آف یور ایکسپیرینس ہو تو آپ کی فرم ان کو نہ ملے اور اس وجہ سے آپ کا وہ ریجیکٹ کر دیں. اس کی جو سب سے اچھی بات ہے اس جاب آفر کی, یہ امپلائر سپورٹ پروگرام کے تھرو ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ پہلے آپ کا امپلائر جو ڈیزگنیٹڈ امپلائرز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے انٹرویو کریں گے. اس انٹرویو کرنے کے بعد اگر آپ انٹرویو کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر آپ کو جاب آفر جنریٹ کرتے ہیں. جاب آفر جنریٹ کرنے کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ 004 فارم ایشو کرتی ہے. اس فارم کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. چونکہ یہ فارن ٹیمپریری ورک پرمٹ نہیں ہے, تھرو یہ اسپانسر بائی امپلائر ہے, تو اس میں جو ریجیکشن آف چانسز ہے بالکل کم ہے. جو ہم فارن ٹیمپریری ورک پرمٹ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر جو ریشو ہے دیٹ از ناٹ مور دین 5%, یہ میکسیمم یعنی کہ 2% سے اوپر نہیں ہوتا. جو امپلائر سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمارے ملک سے جو ویزاز لگتے ہیں ان کی جو ویزا ریشو ہے دیٹ از مور دین 95%, ان کا ایوریج یہ ہے. کیونکہ یہ امپلائر جو ہے پہلے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد اسٹیٹ اس کو اپروول دے دیتی ہے. جب اسٹیٹ اپروول دے دیتی ہے تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیس جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے ہمارا ویزا جو ہے اس کو پروسیس کریں. تو دیٹس وائی اس کی جو ریجیکشن آف ویزا کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں. آن دا ادر سائڈ آپ کو یہ منیمم 2 ایئرز آپ کو وہاں پہ جا کے جاب کرنی پڑے گی. اس کی ویج جو ہے دیٹ از اراؤنڈ $3,000 ہے. 8 آورس اے ڈے آپ نے جاب کرنی ہے, 40 آورس پر ویک آپ کی جاب ہے. اور آپ کو جو ہے یہ نارملی یہ جو فیکٹریز ہوتی ہیں یا جیسے جو جگہیں ہیں یہ شہر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, تو آپ اپنی رہائش جو ہے وہ سٹی میں رکھ سکتے ہیں. اور آپ کو اس میں جو سب سے اچھا بینیفٹ, سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو آپ کا اسپاؤز ہے, جو آپ کا پارٹنر ہے, وہ اس کو فلی رائٹس ہیں فار ورک ان کینیڈا. لائک وہ اپنی جس اسٹیٹ میں آپ لوگ ہیں وہ وہاں پہ جتنا مرضی جاب کرنا چاہیں وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, کوئی کنڈیشن ان کے اوپر نہیں ہے. جو آپ کے بچے ہیں وہ ٹوٹلی جتنے بھی ان کے وہاں پہ اسکولنگ سسٹم ہے جو کہ جس کو فنڈنگ بائی گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کے اپنے اسکول ہیں وہ ٹوٹلی فری ہیں آپ کے بچوں کے لیے. ہیلتھ میں آپ کو اس کو کافی کوریج دی جا رہی ہے آپ کو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کمپنی کی طرف سے. تو یہ اوور آل ایک بڑا اچھا پیکیج ہے فیملی کے لیے.
یہ سنگل پرسنس کے لیے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ AIPP کے اندر ایک سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ لوگوں نے وہ جو ڈیزگنیٹڈ امپلائرز ہوتے تھے وہ جاب آفر جنریٹ کر دیتے تھے، لوگ PR لے کے جب وہاں پہ پہنچ جاتے تھے تو وہاں سے لوگ اسکپ کر جاتے تھے. سو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ سنگل پرسن آتا ہے، اسکپ کر جاتا ہے، دوسری جگہ پہ موو کر جاتا ہے. تو ناؤ دے آر سیئنگ یار پوری باقاعدہ پراپر فیملیز آئیں اور یہاں پہ فیملیز آ کے رہیں تاکہ وہ ہماری اسٹیٹ چھوڑ کے نہ جا سکے. اور ان دا کمنگ ٹائم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ بہت زیادہ آگے بڑھیں گی اور یہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہیں بہت زیادہ ہوں گی. تو چونکہ یہ آپ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو سب سے بڑا آپ کو بینیفٹ یہ بھی اس میں ساتھ یہ ہے کہ آپ آلریڈی آپ کی جاب سیکیور ہے اور آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ ٹوٹلی فری ہیں، وہ جو کچھ وہاں پر مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ان سب کے لیے اگر ہم اس پروسیس کو بات کریں کہ پروسیس کیسے ہوگا اور اس پروسیس کو ہم کیسے سٹارٹ کریں گے، کتنا ٹائم لگے گا، تو اس کے سٹیپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیں سب سے پہلے جو ہے کہ اگر ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کی بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے ویسٹ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور آئلٹس چاہیے ہوتا ہے. ان دا مین وائل جب ہم کیس سٹارٹ کرتے ہیں تو ویسٹ رپورٹ آنے میں تقریباً مہینے سے 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کا جو ہے وہ ان کی CVs وغیرہ بنا کے ان کی جاب اپلائی کر دیتے ہیں. ود ان 7 to 15 days کے اندر کمپنی آپ کو کال کر لیتی ہے فار انٹرویو. کمپنی آپ سے پراپرلی انٹرویو کرتی ہے اباؤٹ یور ورک. وہ انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد کمپنی آپ کو جاب آفر جنریٹ کر دیتی ہے. وہ جاب آفر جنریٹ ہونے کے بعد پھر آپ کا اسٹیٹ میں اپلائی کرتے ہیں. تقریباً سارے پروسیجر کو 30 to 45 days لگ جاتے ہیں جاب آفر جنریٹ ہو کے آنے میں. لیکن جن لوگوں کی پاس اگر ڈاکومنٹ سارے موجود ہیں لیکن کی ویسٹ رپورٹس اور ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں اس کو جلدی پروسیس کر لیں تو ہارڈلی 2 to 3 weeks میں بھی یہ سارا کام کلیئر ہو جاتا ہے. تو جتنے عرصے میں اگر ہم بیک ٹو دا لاسٹ سینیریو، اگر جتنے عرصے میں ہم لوگ آپ کا پروسیس کرتے ہیں ویس اور آپ کا آئلٹس آتا ہے اتنے عرصے میں ہم آپ کی ساری جاب ریکوائرمنٹس جو ہیں فار اسٹیٹ وہ ساری کلیئر کر لیتے ہیں. پھر جب اسٹیٹ میں اپلائی کرتے ہیں فار 004 فارم. 004 فارم کیا ہوتا ہے؟ یہ امپلائر کی طرف سے ایک ریکویسٹ جنریٹ کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس بندے کا انٹرویو کر لیا ہے اور یہ ہمارے جو ریکوائرڈ جاب ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو اسٹیٹ جو الاؤ کر دے کہ یہ اپنا ویزا فائل کر سکے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کی اسٹیٹ جو ہے ساری ریکوائرمنٹ دیکھتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی CV، آپ کی ویسٹ رپورٹ، آپ کا آئلٹس، آپ کی فیملی ساری، یہ سارے ڈاکومنٹس ان کو جمع کروایا جاتا ہے. تو وہ 004 فارم جنریٹ کرتی ہے اسٹیٹ فرام دا ریکویسٹ آف آور امپلائر. جب 004 فارم آپ کو ایشو ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے الاؤ کر دیا جاتا ہے فرام اسٹیٹ. تو اسٹیٹ اس کی کاپی فائل گورنمنٹ کو بھی جنریٹ کر دیتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے ہم نے اس کی پراپرلی اس کو ویریفائی کر کے فرام امپلائر اینڈ دیٹ پرسن اور اب اس کا ویزا اس کو الاؤ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے ہم نے اس کو الاؤ کر دیا، یہ اپنا ویزا پٹ کرتا ہے. تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو فلفل کرنے کے بعد ان کو ویزا جنریٹ کر دیں. تو یہ پھر اس میں نارملی یہ 2.5 ماہ سے لے کے 6 months کا پروسیجر ہے. اس کے اندر آپ کو ویزا جنریٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ڈیو ٹو کووڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے آکوپیشنس کے اندر جو ہے وہ ابھی الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ آپ فارن ورکرز کو جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا یہ ناک ہے جو ہماری کیٹیگری ہے جس میں ہم اپلائی کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی آتا ہے مینوفیکچرنگ کے اندر. تو مینوفیکچرنگ کیٹیگری کے اندر جتنے بھی ناکس ہیں وہ کینیڈا میں بالکل بند نہیں ہیں. سو دیٹس وائی اگر ہم اپنا پروسیس کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی لیول پہ جا کے یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہمارا ویزا پروسیس نہیں ہوگا یا ہمارا جاب آفر پروسیس نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے ہم اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. لمیٹڈ سیٹس ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ہم نے صرف اس میں فیملی ممبرس کو لینا ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. اب ہم سے اپنی جو ہے فری اسسمنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو ہم اس کو اس کے اندر رپلائی کر دیں گے. اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی اور یہ ود جاب ہے اور ود سیلری آپ کی ہے. بہت سی چیزیں آپ کی سیکیور ہیں. نیو برانزوک کو اتنا مہنگا اسٹیٹ بھی نہیں ہے اور ہارڈلی جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم لوگوں نے انسائڈ دا کینیڈا جن لوگوں کو ہم نے موو کروایا ہے اور وہ لوگ کافی وہاں پہ ان کی فیملیز بڑی خوش ہیں اور وہاں پہ آپ کو نارملی $500 to $700 کا اچھا اپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس لاٹ فار واچنگ آور ویڈیو. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں ہم لوگ اس کو پراپرلی اسسٹ کریں گے. ٹیک کیئر آف سیلف. اللہ حافظ.